اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نور اسکول اینڈ کالج مانسیرا۔ تاریخ جماعت ششم۔ بیٹا جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ پہلے چیپٹر کا اختتام ہو چکا ہے۔ پہلے چیپٹر میں ہم نے وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہم نے فرسٹ ٹرم میں ہسٹری کے 2 چیپٹر پڑھنے ہیں اور ایک چیپٹر آلریڈی ہو چکا ہے، اور چیپٹر نمبر 2 کے آغاز کرنے سے پہلے 2 چند سوالات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ ہمارے فرسٹ ٹرم کا آخری چیپٹر ہے تاریخ کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کی توجہ چاہیے، اور جو سوالات میں پوچھوں تو اس آنسر بھی، اور بیٹا جتنا بھی پریویس ہوم ورک ہے تو اس کو میرے نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناؤ بی ریڈی فار کویشچن۔ بیٹا سوال نمبر 1، وادی سندھ کی تہذیب کتنے سال پرانی ہے؟ وادی سندھ کی تہذیب کتنے سال پرانی ہے؟ آپ کے مائنڈ میں اس کا آنسر ہوگا، گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کا آنسر ہے وادی سندھ کی تہذیب 5000 سال پرانی ہے۔ کتنے سال پرانی ہے؟ 5000 سال پرانی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب آج سے 5000 سال پرانی تہذیب ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، بیٹا وادی سندھ کی تہذیب کتنے سال تک برقرار رہی؟ وادی سندھ کی تہذیب کتنے سال تک برقرار رہی؟ جواب، وادی سندھ کی تہذیب تقریباً 1000 سال تک برقرار رہی۔ کتنے سال تک برقرار رہی؟ 1000 سال تک، بہت بڑا عرصہ ہے۔ یہ تہذیب تقریباً 1000 سال تک برقرار رہی۔ بیٹا اتنے مضبوط تہذیب کا خاتمہ کیسے ہوا؟ وادی سندھ کی تہذیب کا زوال کیسے ہوا؟ بیٹا اس کا زوال کیسے ہوا؟ صدیوں پہلے جو ایک تہذیب تھی، آخر کار اس کا زوال کیسے ہوا؟ بیٹا کہتے ہیں کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ دریائے سندھ میں طغیانی کی وجہ سے وادی سندھ کی تہذیب کا خاتمہ ہوا تھا، لیکن اس جواب کے تھرو آؤٹ ہم دیکھیں گے آریاؤں کے حملے سے وادی سندھ کی تہذیب کا خاتمہ ہوا۔ یہ بھی آتا ہے اس میں 3 وجوہات بتائے گئے تھے۔ ایک یہ تھا کہ قدرتی آفات کی وجہ سے کچھ وبائی امراض آئے تھے، کچھ مورخین کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وسطی ایشیا سے ایک قوم آئی تھی جس قوم کا نام تھا آریا۔ تو کہتے ہیں کہ آریاؤں نے وادی سندھ کی تہذیب پر حملہ کیا اور یہاں پر حکومت شروع کی۔ تو بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، آریاؤں کی آمد۔ آریاؤں کی آمد، ٹھیک ہے۔ ناؤ اوپن یور بکس ناؤ۔ اچھا بیٹا باب نمبر 2، آریا قوم کا 2، لیکچر نمبر 1، اس چیپٹر کا پہلا لیکچر۔ بیٹا سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ آریا قوم کون تھے، ٹھیک ہے۔ آریا کیسے لگتے تھے؟ آریا کہاں سے آئے تھے؟ اس کے تعارف پر جائیں۔ تو بیٹا لفظ آریا لفظ سے مراد خوبصورت اور دلکش خد و خال رکھنے والے قوم، یعنی کہ آریا کا مطلب کیا ہے؟ سفید، خوبصورت اور دلکش لگنے والے لوگ، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ لوگ سفید رنگت کے یہ لوگ تھے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کے قدیم باشندوں کے نسبت توانا، جسمانی لحاظ سے مضبوط اور قداور تھے، یعنی کہ ان کے جسمانی طور پہ بہت ہی توانا اور جفاکش قسم کے لوگ تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی آریا لوگ کہلاتے ہیں۔ آریا کی تعریف آئی بیٹا۔ آریا سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ یہ ہمارا شارٹ کوشچن نمبر 1 ہے کہ آریا کون سے لوگ ہیں؟ آریا خوبصورت اور دلکش خد و خال رکھنے والی قوم ہے، اور یہ بر صغیر پاک و ہند کے قدیم باشندوں کے نسبت جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ موہنجو-دڑو اور ہڑپا کے رہنے والے جو لوگ تھے تو اس کے نسبت زیادہ مضبوط اور توانا اور جفاکش قسم کے لوگ تھے، اور کہا جاتا ہے یہی آریا قوم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آریا قوم خوبصورت اور دلکش خد و خال رکھنے والی قوم کو آریا قوم کہتے ہیں۔ یہ جسمانی طور پر جفاکش مضبوط تھے، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی تعارف، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب بیٹا اس کے بعد نمبر 2، آریا قوم کے بر صغیر میں آمد۔
بیٹا بر صغیر کہتے کس کو ہے؟ آریہ قوم بر صغیر میں آمد، تو سب سے پہلے اس میں ہے بر صغیر کہتے کس کو ہے؟ دس از اے کوشچن. بر صغیر کہتے ہیں خشکی کے چھوٹے سے حصے کو. آپ موجودہ جو ممالک ہیں تو اس میں بر صغیر پاک و ہند میں جو موجودہ ممالک ہیں، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور برما، یہ 4 ممالک بر صغیر پاک و ہند کا حصہ ہوا کرتی تھی. تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے. آپ بر صغیر پاک و ہند میں آریہ قوم کی آمد. بیٹا کہا جاتا ہے آریاؤں کے اصل وطن کے بارے میں مورخین مختلف آراء رکھتے ہیں کہ ان کا اصل ملک کون سا تھا. کچھ کہتے ہیں یہ یورپ سے آئے تھے، کچھ کہتے ہیں یہ وسطی ایشیائی ملک سے آئے تھے، کچھ کہتے ہیں تبت کے پہاڑوں سے یہ لوگ آئے تھے. لیکن اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ وسطی ایشیائی سرزمین سے آئے تھے. بیٹا آریاؤں کے اصل وطن کے بارے میں مورخین مختلف آراء رکھتے ہیں. بعض کا خیال ہے کہ یہ لوگ وسطی ایشیا کے رہنے والے تھے اور نقل مکانی کر کے بر صغیر پاک و ہند میں آباد ہوئے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ آریاؤں کا اصلی وطن تبت اور کوہ ہمالیہ کا علاقہ ہے. تبت جو ابھی چین میں ہے، ٹھیک ہے، اور ہمالیہ بیٹا ہمالیہ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ، اس کو ماؤنٹ ایوریسٹ بھی کہتے ہیں، جو نیپال سے شروع ہو کے بھارت، بھوٹان، چین اور پاکستان میں آ کے اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہمالیہ. وہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہمالیہ کے علاقے سے بر صغیر پاک و ہند آئے تھے. بیٹا یہ لوگ شدید سردی کے باعث آریہ لوگ ایشیا اور یورپ کے کئی علاقوں میں پھیل گئے. کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ یورپ کے علاقے میں بہت قدیم قوم ہے بیٹا. ٹھیک ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بر صغیر پاک و ہند میں اور یورپ کون سا ملک ہے بیٹا؟ یورپ دنیا کا ترقی یافتہ بر اعظم ہے. ٹھیک ہے، دنیا کا ترقی یافتہ بر اعظم کون سا ہے؟ یورپ. اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ یورپ میں آباد ہونا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، کچھ وسطی ایشیا سے یعنی کہ بر صغیر پاک و ہند ہجرت کر کے آ گئے تھے. بیٹا وسطی ایشیائی کو، بیٹا وسطی ایشیا سنٹرل ایشیا کے ممالک میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے. بیٹا وسطی ایشیا سے مراد سنٹرل ایشیا، بر اعظم ایشیا کا وسط، جو دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے. ایشیا دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے. دیکھو بیٹا ایشیا کے مختلف پارٹس ہیں. اس میں مشرقی ایشیا، جنوبی ایشیا، شمالی ایشیا اور وسطی ایشیا. بیٹا وسطی ایشیا میں موجودہ ممالک کے نام میں بتاتا ہوں. یہ 6 ممالک آپ نے اپنے دماغ میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، وسطی ایشیا میں وسطی ایشیائی قوم تھی یہ آریہ. لیکن بیٹا موجودہ کون کون سے ممالک وسطی ایشیا میں آتے ہیں؟ بیٹا سب سے پہلے قازقستان. یہ 6 اسٹیٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا یہ رشیا کا حصہ تھی. اس کو سوویت یونین کے ممالک بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سوویت یونین کے ممالک بھی کہتے ہیں، جو 6 اسٹیٹ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. بیٹا وسطی ایشیا میں کتنے ممالک واقع ہیں؟ 6 ممالک. کون کون سے؟ سب سے پہلے سب سے بڑا قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان، تاجکستان اور آذربائیجان. یہ 6 ممالک وسطی ایشیا میں ابھی موجودہ آباد ہے. پہلے تو وسطی ایشیا پورا ایک ہوا کرتی تھی، جس کو اس میں منگولیا بھی آتا ہے، رشیا بھی آتا ہے، اور چائنا کا بھی کچھ علاقہ وسطی ایشیا میں آتا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، اب وسطی ایشیا کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ قوم جو تھی آریہ قوم، یہ وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والی ایک قوم تھی. بیٹا بہت سے اختلاف رائے کے باوجود اس بات کے بھی واضح شواہد موجود ہے کہ آریاؤں کا اصل وطن وسطی ایشیا کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے باختر ہی تھا. باختر وسطی ایشیا میں ایک علاقہ تھا. بیٹا باختر سے کہتے ہیں مورخین کے اندازے کے مطابق کہ وہ نقل مکانی کر کے بلخ افغانستان کا ایک شہر ہے.
بلخ چلے گئے، اور جب یہ علاقہ آبادی کی کثرت اور وسائل کی کمی کا شکار ہوا تو ان لوگوں نے ایک گروہ نے کیا کیا؟ یورپ کا رخ کیا۔ انہی آریائی قوم میں ایک گروہ نے یورپ کا رخ کیا اور ایک نے جنوبی ایشیا کا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ مزید تاریخ دان کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بیٹا تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس کے ایک گروہ نے تو ایران میں ہی پناہ لے لی، جبکہ مغربی مورخین کے مطابق تیسرا گروہ یعنی کہ 1500 سے 2000 قبل مسیح کے دوران ہجرت کر کے کوہ ہندوکش کے در خیبر، در خوجک اور کوہ سلیمان کے راستے بر صغیر پاک و ہند میں۔ بیٹا درے کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان راستے کو درے کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کوہ ہندوکش جو پاکستان کا مغربی حصہ ہے، تو یہ لوگ کوہ ہندوکش کے راستے سے پاکستان اور پھر پاکستان سے ہوتے ہوتے ہندوستان میں پھیل گئے دروں سے۔ بیٹا درا سے مراد دو پہاڑیوں کے درمیان تنگ راستے کو کہتے ہیں۔ ان تنگ راستوں سے یہ لوگ ہجرت کر کے بر صغیر پاک و ہند میں آباد ہونے لگے۔ کہاں آباد ہونے لگے؟ بر صغیر پاک و ہند میں آباد ہونے لگے۔ بیٹا مزید مورخین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وسطی ایشیائی قوم تھی یہ، لیکن مورخین اکثریت سے اس بات پر متفق ہے کہ جو آریا بر صغیر پاک و ہند میں آباد ہوئے وہ انڈس آرین کہلاتے ہیں، دریائے سندھ یعنی انڈس سویلائزیشن والے آرینز۔ بیٹا اب اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، یہ میں نے بر صغیر پاک و ہند کا ایک میپ آپ کے سامنے ڈرا کیا۔ بیٹا اس میں ایسے درے ہیں، یہ اس کو درے خیبر، درے خوجک، درے سرما، ٹھیک ہے، ان دروں سے آرینس قوم آئی تھی، اور بیچ میں دریائے سندھ تھا۔ بیٹا پرانے زمانے میں دریا کو پار کرنا بہت بڑا کارنامہ تصور کیا جاتا تھا۔ دریائے سندھ بہت ہی بڑا دریا تھا، تو کچھ لوگ انڈس سویلائزیشن کے تھرو آباد ہونے لگے، ٹھیک ہے، وہ دریائے سندھ کے کناروں پر آباد ہونے لگے جو پاکستان میں، اور کچھ نے دریا کو پار کر کے ہندوستان کے طول و عرض میں یہ پھیل گئے، یہ قوم، ٹھیک ہے، یہ قوم ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل گئے۔ پھر بیٹا مورخین نے کہا کہ ابتدا میں آریہ قوم موجودہ خیبر پختونخوا پنجاب میں رہائش پذیر تھے، یعنی پاکستان کے موسٹی علاقوں میں، موجودہ پاکستان پرانے زمانے میں بیٹا آپ کا صوبہ سندھ جو تھا بیٹا موجودہ پاکستان سے کئی گنا بڑا تھا، موجودہ پاکستان سے پرانے زمانے کا سندھ کئی گنا بڑا تھا، ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں آباد ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب مزید جب ان کی آبادی بڑھنے لگی تو پھر یہ لوگ مشرق کی جانب جتنے بھی مزید علاقے تھے ان پر قابض ہو گئے، اور رفتہ رفتہ شمالی اور بر صغیر پر پھیل گئے، یعنی شمالی بر صغیر پر تقریباً یہ قوم پھیل گئی۔ سمجھ آ گئی آپ کو اس بات کی کہ بر صغیر پر، پورے بر صغیر پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا، ان کی حکومت شروع ہو گئی تھی بیٹا۔ یہ بہت پرانے، یعنی کہ وادی سندھ کے بعد اگر ہم دوسری قوم کی بات کریں تو وہ آرینس قوم ہے، آریہ قوم، ٹھیک ہے بیٹا یہ قوم تو ہندوستان پر مکمل طور پر قابض ہوگی، لیکن بیٹا آریاؤں کی آمد کے مقامی لوگوں پر کچھ اثرات مرتب ہوئے تھے، کیونکہ یہ لوگ جب ہندوستان آ گئے تھے، ہم اس کو ہندوستانی بلکہ بر صغیر پاک و ہند ہی کہیں گے، ٹھیک ہے، بر صغیر پاک و ہند پر آئے تو لوگوں پر مختلف قسم کے اثرات مرتب کیے۔ بیٹا آریہ قوم جب شمال مغربی دروں کے ذریعے پاک و ہند میں داخل ہوئے تو پاؤں جمانے کے بعد اس نے یہاں کے باشندوں کو بزور طاقت اپنے آبائی علاقے چھوڑنے پر مجبور کر دیا، انہوں نے مار پٹائی شروع کر دی، کیونکہ یہ لوگ بہت بہادر تھے، جفاکش تھے، جنگجو تھے، لیکن اس سے پہلے جو قوم تھی تو وہ انتہائی سادگی کی زندگی بسر کرتے تھے، ان پر یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ لوگ پرامن تھے اور یہ لوگ جنگجو تھے، تو انہوں نے بزور طاقت یہاں کے لوگوں کو ہندوستان سے نکال دیا تھا۔ مزید ان کے کیا اثرات ان پر مرتب ہوئے؟ بیٹا
انہوں نے موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقوں پر قبضہ جمایا. بعد میں جب ان کی تعداد بڑھنے لگی تو مشرقی ہندوستان میں پھیل گئے. یہ لوگ گنگا اور جمنا، یہ ہندوستان کے دو بڑے دریا ہیں، گنگا اور جمنا. بیٹا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ کوئی ہمالیہ گل گیا، جس طرح دریائے سندھ بھی کوئی ہمالیہ کے گلیشیر جب گلتے ہیں تو دریائے سندھ کا پانی آتا ہے. ہندوستان کے دو بڑے دریا گنگا اور جمنا بھی دو بڑے دریا ہے، تو اس کے کناروں پر آباد ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. مزید کہا جاتا ہے کہ آریائی قوم نے پاک و ہند کے قدیم باشندے رہنے والے تھے تو وہ ان کو جنوب کی طرف دھکیل دی، یعنی کہ ساؤتھ میں. آنے آپ کو یہ میپ بتایا ہوا ہے، دیکھو بیٹا پھر سے آپ سپوز کریں کہ یہ بر صغیر پاک و ہند، اب انہوں نے تقریباً شمالی ہند پر قابض تھے. کون؟ آریہ قوم شمالی ہند پر قابض تھی، اور جتنے بھی یہاں پر مقامی باشندے تھے اس نے ان کو جنوبی ہند کی طرف دھکیل دیا، یعنی کہ وہ ایک کونے میں ہی بٹ کر رہ گئے تھے. بیٹا جو بندے یہاں پر مزید رہ گئے تھے تو ان کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا اور غلام پکارنے لگے یہ. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد مزید کہا جاتا ہے کہ شمال مشرقی ہند اور دکن تک کے علاقوں میں آریاؤں نے اپنی ریاستیں قائم کی. بیٹا اس لیکچر کا آخری پوائنٹ ہے آریاؤں کا ابتدائی دور. بیٹا آریاؤں کے ابتدائی دور کو کیا کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ پاک و ہند کی تاریخ میں ویدک عہد وہ زمانہ ہے. ابتدائی دور کو ویدک عہد بھی کہتے ہیں. بیٹا ویدک عہد کیا ہے؟ بیٹا یہ وہ زمانہ ہے جب آرین قبائل شمال مغربی ہندوستان میں رہائش پذیر تھے، یعنی کہ شمال مغربی حصوں میں جتنے بھی آرینس تھے وہ رہائش پذیر تھے. مزید ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیٹا کہ یہاں ان کی مذہبی کتاب کی تالیف ہوئی. ٹھیک ہے بیٹا. جس میں رگ وید، بیٹا ان کی مذہبی کتاب کا نام ہے رگ وید. کیا ہے؟ رگ وید. بیٹا رگ وید کو ان کے مذہب میں خاصی اہمیت، جس طرح کہ بیٹا ہماری مذہبی کتاب قرآن مجید ہے تو ان کی مذہبی کتاب کا نام تھا رگ وید. رگ وید کو بہت خصوصی اہمیت حاصل تھی اس سماج میں. بیٹا مزید مورخین نے اس کتاب کے مطالعے سے آریاؤں کی طرز زندگی کا اندازہ بھی لگایا ہے کہ یہ لوگ کیسے زندگی بسر کرتے. یہ کھانے پینے میں، مذہب میں، سماج میں، تجارت میں کیا کیا چیزیں کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمیں ان کے مذہبی کتاب رگ وید میں ملتی ہے. بیٹا اس کے بعد دوسرے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ان کے سیاست، مذہب، سماج اور اقتصادی زندگی پر بحث کریں گے. آئی ہوپ یہ ٹاپک آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہوا گا. اب بیٹا اس ٹاپک کے مین پوائنٹ کو میں ریپیٹ کرتا ہوں تو یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں. یہ کویشچن کا حصہ بھی ہوں گے، آپ نے یہ کویشچن لکھ کے لانا بھی ہے. اچھا بیٹا آریہ قوم کے دور، لیکچر نمبر 1 آریہ قوم کا تعارف. یہ ہمارا شارٹ کویشچن نمبر 1. آریہ، لفظ آریہ کے معنی کیا بیٹا؟ خوبصورت اور دلکش خد و خال رکھنے والے لوگ، اور یہ جفاکش، خوبصورت اور بہادر ایک قوم تھی. ٹھیک ہے. نمبر 2 آریہ قوم کی برصغیر پاک و ہند میں کیسے آمد ہوئی؟ ٹھیک ہے بیٹا. یہ ہمارا کویشچن ہے. بیٹا مورخین کے مطابق یہ وسطی ایشیا کی ایک قوم تھی جو مختلف دروں سے برصغیر پاک و ہند میں داخل ہو گئی. اس کے بعد وسطی ایشیائی قوم کا کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ وسطی ایشیائی قوم ہے. بیٹا میں نے بتایا کہ وسطی ایشیا میں کون کون سے ممالک ہیں؟ تاجکستان، ترکمنستان، کرغزستان، ازبکستان اور ترکمنستان اور آذربائیجان. یہ 6 اسٹیٹ وسطی ایشیا میں واقع ہیں. کتنے؟ یہ 6 اسٹیٹ جو میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے. وسطی ایشیائی قوم، یعنی کہ ہم کہہ سکتے کہ آریہ کون سے قوم ہے؟ وسطی ایشیا سے آئی ہوئی قوم تھی. بیٹا آریاؤں کی آمد کے مقامی لوگوں پر کیا اثرات ہوئے کہ جو لوگ ہندوستان میں پہلے سے آباد تھے تو ان کو بزور طاقت ہندوستان سے نکال دیا تھا، اور جو باقی رہ گئے تھے ان کو اپنا غلام بنا دیا تھا.
اچھا بیٹا، اس کے بعد آخری پوائنٹ تھا آریاؤں کی ابتدائی دور. بیٹا ابتدائی دور کو کیا کہتے ہیں؟ ویدک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی جو مذہبی سماجی جتنے بھی معاشرتی نظام ہے اس کو وہ ہمیں کام ملتی ہے ان کے مذہبی کتاب. ان کے مذہبی کتاب کا نام کیا ہے؟ رگ وید. رگ وید کے متعلق رگ وید یعنی کہ ان رگ وید کو خصوصی اہمیت حاصل تھی ان کے عقیدے میں. ٹھیک ہے. جس طرح ہمیں قرآن مجید ہماری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور ہم لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو اسی طرح ان کی مذہبی کتاب کا نام ہے رگ وید. رگ وید کے مطالعے سے ہمیں ان کے معاشی، سیاسی، سماجی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یہ بہت پرانی قوم ہے. آج بیٹا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آریائی قوم کا ہندوستان میں آمد اور بزور طاقت ہندوستانیوں کو ہندوستان سے نکالنا، ان کو اپنے الفاظ میں خوبصورت کر کے لکھ کے لانا ہے. ٹھیک ہے. آج کا یہی آپ کا ہوم ورک ہے. تو آئی ہوپ آپ کو آج کے ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے. اللہ حافظ.